صدق اللہ العظیم۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام ساتھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے آگے آگے آئیں، سارے مل کے بیٹھے، قریب قریب آ جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مل مل کے بیٹھنے سے شیطان بیچ سے نکل جاتا ہے، اور اگر فاصلے سے بیٹھیں ٹوٹ کے بیٹھیں تو بیچ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، یکسوئی نہیں ہوتی ہے مجلس میں۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے بیان ہوگا، اس کو توجہ کے ساتھ ایک لگائے بغیر سننے تو زیادہ اچھا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 23ویں شب ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کافی ساری برکتیں جمع ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر ان کے انوارات برکات نصیب فرمائے۔ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خود بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، پھر یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کی آج تاک رات ہے، یہ ایک الگ مستقل فضیلت والی راتیں ہیں ساری، اور پھر مسجد کا ماحول ہے کہ ساری کائنات میں جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہیں ہیں وہ مسجد ہیں۔ حدیث میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری کائنات ہے، اس میں جو سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں ہر وقت دنیا کی بات ہوتی ہے، کاروبار کی بات ہوتی ہے، اللہ سے غفلت ہوتی ہے، اور سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ مسجد بھی یہاں پر ہے، مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جگہ بھی مبارک، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک۔ پھر ایک عجیب بڑی نسبت یہ ہے کہ یہ ختم قرآن کا موقع ہے، اور ختم قرآن کی جو مجلس ہوتی ہے یہ علیحدہ بہت زیادہ مبارک برکت والی مجلس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا کلام قرآن، ساری کتابیں ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں عطا فرمائیں، تورات، زبور، انجیل، اور 100 صحیفے ہیں جو مختلف انبیاء کے اوپر نازل ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحائف، تمام کتابیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں، تمام علوم عطا فرما دیے، اور اس میں مزید بھی اللہ نے علوم عطا فرمائے۔ اللہ کا یہ صرف کتاب نہیں ہے، کلام ہے، اس کلام اللہ کا ختم بھی آج ہے، یہ ایک الگ مستقل فضیلت والی بات ہے۔ پھر ایک فضیلت کی بات یہ ہے کہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں معتکفین موجود ہیں، 50 سے زیادہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں، تقریباً 52 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف والے، تو یہ ایک مستقل فضیلت کی بات ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے بندہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ کے بیٹھ جائے۔ تو اعتکاف کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اللہ کے لیے۔ جیسے کوئی بندہ کسی کے در پہ جا کے بیٹھ جائے کہ بس یہاں سے آپ کو لے کے ہی جانا ہے، بغیر لیے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، بڑے سے بڑا بخیل بھی ہوگا، وہ کہے گا کہ بھائی اس کو دو، تو اللہ کی ذات ہے، کریم ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے، خزانے لٹانے والی ذات ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمان و زمینوں کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو اعتکاف والے بھی اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں جو تقریباً 30واں دن ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف والے ہوتے ہیں یہ ہر قسم کے گناہوں سے تو بچے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد کا ماحول ہے، گناہ کا تصور نہیں ہے، اور بہت ساری نیکیاں بھی یہ نہیں کر سکتے۔ بہت ساری نیکیوں کا تعلق مسجد باہر سے ہے، جیسے عیادت ہے،
تعزیت ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر نہیں کیے جا سکتے نیکی کے۔ ہمارے نبی نے فرمایا گناہ سے تو یہ بچے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو نیکی کے کام یہ نہیں کر سکتے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر ان کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے عطا فرماتے ہیں۔ گناہوں سے ویسے بچے ہوئے ہیں اور نیکیاں سارے جو کر رہے ہیں وہ ان کو بھی مل رہی ہیں۔ تو سارے اعتکاف والے بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ پھر حافظ قرآن کس کا ختم ہوا ہے؟ حافظ صاحب کون ہیں؟ گئے ہوئے ہیں، حافظ صاحب ہیں۔ پھر ان کے پیچھے سامع کون تھے؟ ماشاءاللہ یہ سامع ہیں، یہ بھی حافظ۔ اور کون کون حافظ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہاں مجموعے میں کون کون حافظ ہیں؟ ماشاءاللہ 1 2 3 4 میری الحمدللہ حافظ ہم 5 مفتی صاحب 5 6 7 8 لیکن کتنے قرآن کے حافظ اس مجمع کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک مستقل فضیلت والی بات ہے۔ تو کتنی فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری فضیلتیں جو جمع ہو گئی ہیں اس کے انوارات برکات، اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرما دے۔ تو بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑا مبارک مجلس ہے، اور سارے ماشاءاللہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، روزہ دار ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں۔ جو معتکف نہیں ہیں وہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہیں، وہ بھی آخر روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ معمولی سے معمولی جو ایمان والا بندہ ہے، صرف جس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ظاہر فرما دیں تو ساری کائنات اس کے نور سے بھر جائے گی کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ دنیا ہے، جب آخرت آئے گی تو پھر ہمیں نظر آئے گا، ہمارے اعمال کے انوارات نظر آئیں گے، شکلیں نظر آئیں گی۔ دنیا میں اللہ نے سب چھپا دیا ہے، مخفی کر دیا ہے۔ فرشتے موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، جنات موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے اعمال کے جو اثرات ہیں، برکات ہیں، انوارات ہیں، وہ اللہ نے ہم سے چھپا دیے۔ وہ اگر ظاہر کر دیں تو فرماتے ہیں معمولی سے معمولی ایمان والے کا بھی اگر اللہ تعالیٰ اظہار کر دیں اس کے ایمان کا تو ساری دنیا نور سے بھر جائے۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اعمال والے ہیں، نیک ہیں، تقوی والے ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، ان کے انوارات کتنے ہوں گے، ان کی برکات کتنی ہوں گی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اب یہاں قرآن پڑھنے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ لائٹوں کی روشنی نظر آتی ہے، اس قرآن کا نور نظر نہیں آتا، لیکن ان کے انوارات ہیں، یہ فرشتوں کو نظر آتے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے اللہ نے چھپا دیا ہے، کیوں؟ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ یا اگر اعمال کا نور ظاہر کرے تو پھر سارے کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے، پھر دنیا کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، اعمال کا تو پھر کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ اللہ نے اس لیے چھپا دیا۔ درود شریف پڑھیں۔ تو ماشاءاللہ ختم قرآن کی مجلس بھی ہے اور طاق رات بھی ہے، پھر اعتکاف والے بھی بیٹھے ہیں۔ تو ارادہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جو قرآن کے حوالے سے ہوں، کچھ لیلۃ القدر اور طاق رات کے حوالے سے ہو جائیں، اور کچھ اعتکاف والوں کے حوالے سے دو چار باتیں ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کے حامہ کے پہاڑوں پر موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بوڑھے میاں آئے، ان کے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا، ضعیف کمزور اور چلتے ہوئے آئے اور آ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو انداز ہے یہ تو انسانوں والا نہیں ہے، یہ جنات والا ہے۔ پھر اس سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، کہا میرا نام حامہ بن لاقوس بن ابلیس ہے، یعنی ابلیس کے بیٹے کا بیٹا، ابلیس کا پڑپوتا تھا، ابلیس کا پڑپوتا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ حامہ نام تھا، والد کا نام ہیم تھا اور دادا کا نام لاقوس تھا اور پردادا جو تھا وہ ابلیس تھا۔ حیران ہو گئے، اچھا عمر کتنی ہے؟
کہا جتنی دنیا کی عمر ہے بس اس کے قریب ہی میری عمر ہے۔ جس وقت قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، پہاڑوں میں بھاگتا دوڑتا تھا، اور اس وقت میں کہتا شرارتی تھا، کھانے خراب کر دیتا تھا، لڑائیاں کرواتا تھا آپس میں، یہ میرا کام تھا۔ پھر اس کے بعد جب نوح علیہ السلام آئے، میری نوح علیہ السلام سے ملاقات کی۔ لیکن نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد آئے۔ پھر نوح علیہ السلام کی خود عمر بھی 950 سال تک تبلیغ کی، 1000 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ جب نوح علیہ السلام کے پاس میں گیا اور میں نے آپ کو کہا آپ ہر وقت تبلیغ کرتے رہتے ہو، دعوت کرتے رہتے ہو اپنی قوم کو، کیا فائدہ؟ اس طریقے سے میں نے ان کو باتیں کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا، سمجھایا اور ایسی درد والی باتیں کی اپنی امت کے بارے میں، دعوت کے بارے میں، دین کے بارے میں، کہ خود بھی رونے لگے اور مجھے بھی بڑا رلایا۔ پھر مجھے جب اتنا رونا آیا تو میں نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، اب بتائیں میں توبہ کیسے کروں؟ نوح علیہ السلام نے کہا 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے 2 رکعت پڑھی، اللہ سے توبہ کی دعا کی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ آسمان سے اتار دی ہے، مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو کہتا ہے کہ میں 1 سال تک توبہ کے شکریہ میں سجدے میں پڑا، 1 سال تک میں لمبا سجدہ کیا۔ پھر نوح علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر ہود علیہ السلام سے میری ملاقات، جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ صحابہ جنات ابھی تک موجود ہیں، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک موجود ہیں، نہیں ان کی عمریں ہوتی ہیں ہزاروں سال۔ تو کہتا ہے پھر میری ہود علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ ہر وقت دعوت دیتے رہتے ہو، تو انہوں نے بھی مجھے ایسی درد والی دین کی باتیں کی، دعوت کی حوالے سے باتیں کی کہ خود بھی خوب روئے اور مجھے بھی بڑا رلایا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا گیپ ہے، وقفہ ہے بیچ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی، اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی تھی، پوری تختیاں اتری تھی، جیسے قرآن کی طرح نہیں سینے کے اوپر قرآن اترا ہمارے نبی کے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے تورات، پوری تختیاں آسمان سے اتری، ان میں تورات لکھی ہوئی تھی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے 40 روزے رکھوائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جبل طور پہ گئے اور 40 دن وہاں اعتکاف کیا، وہیں رہے اور وہیں 40 دن روزے رکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، کہ اللہ نے ایک عظیم کتاب عطا فرمانی تھی، اس کے لیے بھوکا پیاسا رکھا۔ ہم سمجھتے ہیں بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، نہیں، یہ جو بھوک اور پیاس اللہ کے لیے، روزے کے لیے، روزے کی وجہ سے، ویسے نہیں۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنا روزے کی خاطر، اس میں اتنے انوارات ہیں، اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بزرگوں کا ہماری ترتیب رہی ہو تو کئی دن کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، روزے رکھتے تھے مسلسل، پھر ان کو انوارات ملتے تھے، تجلیات ملتی تھی، لطف آتا تھا، اللہ کی محبت نصیب ہوتی تھی، اعمال میں، عبادات میں مزہ آتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے جبل طور کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کی تختیاں عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، خود بھی اس کو پڑھتے تھے، اپنے امتیوں کو بھی پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، اعمال کرواتے تھے بنی اسرائیل کو۔ تو کہتا ہے کہ وہ حامہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی اور سکھانے کے بعد مجھے کہا کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تمہاری ان سے ملاقات ہوگی، میرا ان کو سلام کہہ دینا۔ تو حامہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی سینکڑوں سال کا گیپ ہے، وقفہ ہے، کئی ہزار بیچ میں بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء اللہ نے بھیجے تھے، 4000 انبیاء، سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی نسل میں نبی بھیجے ہی نہیں، سارے نبی جو آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں۔ 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام
کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. یہ جو کہتے ہیں بنی اسرائیل، اس کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسرائیل کی اولاد. یہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا. تو یہ بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء آئے. اسی لیے ان کے اندر بڑا تکبر غرور آ گیا. ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، بس ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. یہ تکبر آ گیا، غرور آ گیا. اور انتظار میں تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنو اسرائیل میں سے بھیج دیے. کہتے ہیں سونار کی ہے کہ لوہار ہے. سونار چھوٹی 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 سونے کو پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں. یہ جو سونے کو بناتے ہیں نا، زیور بناتے ہیں، تو اس کے بعد چھوٹی سی ایک ہتھوڑی ہوتی ہے سونار کے بعد. جیسے آہستہ آہستہ چھوٹے مارتا ہے تو سونا بڑا نازک ہوتا ہے، تو اس کو بناتا ہے. اور جو لوہار ہوتا ہے تو بڑا ہتھوڑا اٹھاتا ہے، ایک ہی مارتا ہے. تو کہتے ہیں 100 سونار کی اور ایک لوہار کی. سونار کی 100 چوٹیں جمع کرو تو لوہار کی ایک بھی اس سے کیا ہوگی؟ بڑی. ان میں 4000 انبیاء اللہ نے بھیجے. ادھر تمام انبیاء کے امام ہمارے پاس بھیج دیے، بنی اسماعیل میں بھیج دیے. ان کی فضیلت زیادہ بڑھ گئی، اسی وجہ سے یہ تعصب میں آ گیا. تو 4000 نبی آئے. تورات اس کو سکھائی، حامہ کو. اس نے تورات سیکھی. عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی میری، تو میں نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے سلام قبول کیا اور پھر مجھے کہا کہ تمہاری ملاقات اگر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کو میرا سلام پہنچا دینا. تو اس لیے میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچاتا ہوں. اب جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا، ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور فرمایا کہ ان کے لیے بھی ہمیشہ سلامتی ہو، اور آپ نے مجھے سلام پہنچایا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلام پیدا فرمائے. کتنی اس کی عمر تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 5500 سال کا وقفہ ہے. 5500 سال. اس کا مطلب ہے اس کی عمر 5000 5500 سال سے بھی زیادہ تھی. پھر اس نے کہا کہ آپ آخری نبی ہیں. اب مجھے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے تورات سکھائی تھی، آپ بھی مجھے اپنا قرآن سکھائیں. تو قرآن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. وہ جن 5500 سال سے زیادہ اس کی عمر، اس نے پھر درخواست کی کہ آپ مجھے قرآن سکھائیں. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن سکھایا. سورہ واقعہ اس کو پڑھائی، یاد کروائی. سورہ مرسلات اس کو یاد کروائی. سورہ نبا عما یتساءلون اس کو یاد کروائی. سورہ کبرت اذا الشمس کبرت اسے یاد کروائی. سورہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کو کہتے ہیں معوذتین، یعنی جن کے ذریعے سے پناہ حاصل کی جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، یہ دونوں دعائیں پڑھ کے، دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بڑی قیمتی صورتیں، دونوں کے اندر پناہ مانگی گئی ہے بہت ساری چیزوں سے، جنات سے، شیاطین سے، حاسدین سے، جادوگروں سے. جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا تو اس میں بھی ہمارے نبی یہی دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. ہمارے نبی کے اوپر جادو بھی ہوا تھا، جادو کا اثر بھی ہوا تھا، آپ چیزیں بھول جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جادو کا اثر فرشتوں کو بھیج کے بتایا. اور جادو کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے کیا تھا. یہودی بڑے ظالم ہیں، کسی نبی کو انہوں نے نہیں چھوڑا، کسی ولی کو انہوں نے نہیں چھوڑا. آج دیکھیں فلسطین کے اندر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اللہ تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے. اور دکھ یہ ہے، کافروں سے افسوس نہیں ہے ہمیں، کافر کیوں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ہمیں اپنے مسلمانوں کے اوپر دکھ ہے کہ 56 اسلامی ملک ہیں اور کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا. کوئی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونے والا نہیں ہے، کوئی لڑنے والا نہیں ہے، کوئی دھمکی دینے والا نہیں ہے، کوئی بائیکاٹ کرنے والا نہیں ہے.
اکیلے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف چھوٹا سا مصر کا بارڈر لگتا ہے، بیچ میں ان کو پیس دیا ہے، نہ ان کے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے نکلنے کی، اوپر سے بم مار رہے ہیں، ادھر شہری کے لیے بیچارے بھوکے پیاسے بچے عورتیں جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ مل کر شہری کر لیں، اوپر سے میزائل مار دیتے ہیں، ادھر افطاری کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ روزہ کھول لیں، اور پھر میزائل آتا ہے جنت میں جا کے میرا روزہ کھولتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم تاریخ کا ظلم ہو رہا ہے۔ 32,000 عورتیں، بچے اور بے گناہ مسلمان جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، جو لڑنے والے بھی نہیں ہیں، ان کو انہوں نے 32,000 سے زیادہ شہید کر چکے ہیں اور 75,000 مسلمان زخمی ہو چکے ہیں، ہزاروں غائب کر چکے ہیں، قبریں تک انہوں نے نہیں چھوڑی، قبرستانوں میں جا کے قبریں کھود کے ہمارے مسلمانوں کی جو لاشیں ہیں وہ بھی نکال کے باہر پھینک دیں۔ ہم سنا کرتے تھے، قرآن کے اندر ہم نے پڑھا، حیرانی ہوتی تھی کہ کیسے سفار لوگ ہیں، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، ایک ایک دن میں 40 نبی بنی اسرائیل نے قتل کیے ہیں، ایسے سفار لوگ تھے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، ایک ایک دن میں 40 نبی قتل کرتے اور آگے پھر اپنا ٹھیلا لگا کے سبزی بیچنا شروع کر دیتے، نہ کوئی غم، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی خوف، نہ کوئی اللہ کا ڈر، ایسے لوگ تھے۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ اتنے سفار لوگ ہیں۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، بھوکا مار رہے ہیں، پیاسا مار رہے ہیں، پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ انسان نہیں، یہ تو حیوان ہے، جیسے چاہو ظلم کرو، جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو۔ درود شریف پڑھیں۔ بڑا تاریخ کا ظلم ہو رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کا ساتھ دیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے دعائیں کریں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ آپ میں سے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا، اس کے لیے تو کوئی حکومت آپ کو آگے پکڑے گی نہیں، کوئی پولیس آگے نہیں پکڑے گی یا اسرائیل آگے میزائل مار دے گا، دعا تو کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، ظلم سے نجات عطا فرما۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، کم از کم اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ میرے مسلمان اتنے تو ان کے ساتھ ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہے، ہمارا اسلامی رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہے، کتنی ناراضگی ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اگر آپ اس سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ آپ سے بھی محبت کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ بغض ظاہر کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ قرآن حدیث میں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الحب للہ والبغض للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان کامل کر دیا۔ ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب نہ بناؤ اور اللہ کے مبغوض کو اپنا مقبول نہ بناؤ۔ جب تک آپ اس کا اظہار نہیں کرو گے، بنی اسرائیل یہودیوں کے ساتھ اپنی نفرت ظاہر کرو، بولو لوگوں کو بیکار لوگ ہیں، قابل نفرت لوگ ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یہ بولو گے اللہ کی محبت آپ کے ساتھ جڑ جائے گی، اور فلسطینیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے جتنا تعاون ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرو، روپیہ دے سکتے ہو دو، اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ بھئی یہ بندے میرے چاہنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اس کے لیے اپنی مسجد میں بات چلائی، بڑا فنڈ کیا، صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، میں یہ دکھاؤں کہ فلسطینیوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، اسرائیل کے ساتھ نہیں۔ ہر نماز میں میری کوشش ہوتی ہے مسجد کے اندر کہ نمازوں کے اندر میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، تہجد میں دعائیں کرتا ہوں، نوافل میں دعائیں کرتا ہوں، تاکہ میرا اللہ دیکھے میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں۔ میرا تعلق ان کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو، مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہودیوں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں،
یا فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں برے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ ہر وقت دعائیں ان کے لیے مانگ رہے ہو، اپنے لیے مانگو، ان کے لیے نہیں مانگو۔ بڑا حیران ہوا کہ خالی ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، دعا مانگنے سے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا تو مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے تعاون جتنا کر سکتے ہیں، کوئی بھی ذریعہ بنے، کوئی بھی راستہ بنے، ضروری نہیں آپ مجھے دو، کسی کو بھی دو، لیکن اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ ان پر تعاون کرو، دو یا اللہ یہ میں نے اپنے طور پر دے دیا ہے، یہ میرے فلسطینی مسلمان بھائیوں تک پہنچا دے۔ ہر طرح سے ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، امداد بند کی ہوئی ہے، کھانا پینا ان کا بند کیا ہوا ہے۔ بات اس طرف چل پڑی تو حامہ کی بات چل رہی تھی، تو حامہ نے پھر یہ ساری بات کی، ہمارے نبی نے اس کو سارا یہ قرآن کی صورتیں سکھائی، معوذتین میں نے کہا کہ سکھایا، سورہ اخلاص سکھائی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی سکھائی اور بڑی صورتیں بھی اس کو سکھائی۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا کہ پھر ہمیں بھولنا نہیں، پھر بھی ہم سے ملاقات کرتے رہنا۔ ہمارے نبی بڑی محبت کرنے والے نا اپنی امت سے، بھولتے نہیں ہیں۔ اب وہ ایک جن تھا، ایک مرتبہ آ کے ملا، لیکن جو ہمارے نبی ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو کسی سے ملتے ہیں نا تو ان سے بہت جلدی انسیت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو ان کا دل کرتا ہے میں سے بار بار ملوں، اس سے تعلق جوڑوں، اس کے لیے دعا کروں۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا پھر بھی ہمیں بھولنا نہیں، پھر بھی آ کے ہم سے ملتے رہنا۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے، جنات نے بھی قرآن سیکھا اور پھر اپنی قوم کو جا کے بتایا، سنایا۔ سورہ جن قرآن کے اندر موجود ہے، اس کے اندر ذکر ہے، اور بھی جگہوں پر ذکر ہے کہ جنات نے آ کے اللہ کا کلام سنا اور پھر سن کے جا کے پہنچایا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، اس لیے قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کو سیکھیں۔ جو ساتھی قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اچھی طرح نہیں جانتے وہ کوشش کریں، سیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ عربی زبان سب سے آسان ترین زبان ہے، اور پھر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اللہ کا کلام تھا نا، اگر اس کو مشکل کر دے تو پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا آسان کر دیا، 6-7 سال کا بچہ اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کو کوئی بھی پڑھنے کے لیے کہو اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ آسانی ہے۔ اور 60 سال 70 سال کے بوڑھے بھی ایسے گزرے کہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، یہ قرآن کے آسان ہونے کی نشانی ہے۔ تو عربی زبان مشکل زبان نہیں ہے، یہ انگریزی زبان مشکل ہے، انگریزی زبان بالکل آسان ہے، سیکھیں، سمجھیں، کسی قاری صاحب سے رابطہ کریں، کسی امام صاحب سے رابطہ کریں، شوق کی بات ہے، تاکہ ہمیں کم از کم قرآن دیکھ اسی طریقے سے پڑھنا آتا ہو۔ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اور ایک ایک حرف کے اوپر نیکی ہے، اور قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ کتنی دیکھیں اس کے اندر برکت ہے۔ یہ اس لیے قرآن سے تعلق جوڑیں۔ آج ہمیں قرآن کا موقع ہے، تھوڑی سی بات پھر یہ کرنی ہے۔ یہ جو ہے رات ہے، تاک رات ہے، تاک راتوں کے اندر ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے لیلۃ القدر مل جائے۔ لیلۃ القدر اتنی فضیلت والی رات ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ کیا بات تاک راتوں میں، اور یہ اعتکاف کا مقصد، سب سے بڑا مقصد ہی لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، اس کو سمجھیں
کہ ایک رات آپ نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی تو ایک رات عبادت کرنے سے آپ کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اتنا بڑا ثواب ہے ایک رات میں 80 سال کی عبادت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ذکر کیا، بنی اسرائیل کے 4 نیک لوگوں کا تذکرہ کیا. میں نے بتایا بنی اسرائیل میں بڑے عبادت گزار بھی گزرے، نیک لوگ بھی گزرے، ظاہر بات ہے انبیاء تھے، اولیاء تھے. 4 ایسے افراد کا ذکر کیا جو 80 سال تک انہوں نے عبادت کی اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. 80 سال تک بہت بڑی بات ہے یہ. ہم تو باہر نکلے ادھر گناہ ادھر گناہ، موبائلات میں اس میں گناہ، 80 سال تک گناہ ہی نہ ہو، نیکی ہی نیکیاں ہوں، بڑی بات ہے. تو صحابہ حیران بھی ہوئے لیکن پھر پریشان بھی ہو گئے کہ ہماری تو عمر تھوڑی سی ہے، زیادہ زیادہ عمر 60 سال 70 سال، 15 سال کے بعد تو بالغ ہوتے ہیں، تو ہم تو اتنی عبادت کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے اتنی عبادتیں کی، 80 سال خالی 4 لوگوں نے کی، 500 سال آتا ہے لوگوں نے عبادات کی، 500 سال. نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، تو ان کی عمریں بہت زیادہ تھی. اب ان کے اعمال تو بڑھ گئے بہت زیادہ. 500 سال عبادت کر رہا ہے، اس کا مقابلہ اس سے تو نہیں ہو سکتا جس نے 50 سال عبادت کی ہے، وہ تو اس سے 10 گنا پیچھے رہ گیا. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو اتنی عبادات ہی نہیں کر سکے، ہمارے تو اجر تھوڑے ہوں گے، ہمارے اعمال تھوڑے ہوں گے. تو ہمارے نبی کے اوپر ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کا بڑا خصوصی فضل و کرم ہے. ہمارے نبی کو امت دی ہے، ان کی عمریں تھوڑی ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت بڑا دیا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ صحابہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم تو اتنی عبادات کر نہیں سکتے، اتنے سال ہماری عمر ہی اتنی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جا کے ان کو خوشخبری دو کہ ہم نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی. تو ایک ہی رات عبادت کرو گے تو 80 سال سے زیادہ کا ثواب آپ کو ایک ہی رات میں مل جائے گا. اب اندازہ لگائیں کہ ایک رات مل گئی لیلۃ القدر، کتنا ثواب مل گیا؟ 80 سال سے زیادہ مل گیا. اب اگر کسی نے زندگی میں 10 مرتبہ لیلۃ القدر حاصل کر لی، اس کو کتنا ثواب مل گیا؟ تو 800 سال سے زیادہ کا ثواب خالی 10 لیلۃ القدر کا مل گیا. باقی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو عبادات کر رہا ہے، جو زندگی گزار رہا ہے، اور اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 20 سال 40 سال، ہر سال کوشش کریں تو بھی مشکل نہیں. کتنی راتیں عبادت میں گزارنی ہے؟ صرف 21 23 25 اور 27 اور 29، صرف 5 راتیں. 5 راتیں ہم نہیں جا سکتے، عبادت نہیں کر سکتے تاکہ ہمیں 80 سال کا ثواب مل جائے. تو اس لیے بڑی فضیلت والی رات ہے. نہیں پتا 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے، 29 میں ہے، اس لیے اس کو ڈھونڈنا، اس کی کوشش کرنا، اس میں عبادت کرنا. رات جاگنا مقصد نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ رات کون سی ہے؟ جاگنے والی رات ہے. اب وہ جب سوچ یہ بن گئی کہ جاگنے والی ہے، وہ پتہ چل رہا موٹر سائیکلوں میں پھر رہے ہیں، بھائی کیوں سو کیوں نہیں رہے ہو؟ کہہ رہے جاگنے کی رات ہے. جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے. جاگنا تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ساری رات فلم دیکھتے رہو، لیکن وہ تو آپ کی بربادی ہو گئی، تو گناہ ہو گیا. آپ بازاروں میں چکر لگاتے رہو. کل ساتھی ملا حیدرآباد میں صدر کی بڑی دکان ہے، ان کے بعد میں گیا کہ مجھے کہنے لگا مودی صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، تاک راتوں میں ہماری دکان میں رش زیادہ ہوتا ہے. ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھو، تاک رات میں نکلتے ہیں کہ جاگنے کی رات ہے، خوب شاپنگ کریں گے، گھومیں گے پھریں گے بازاروں میں، رات جاگ کے گزر جائے گی. بھائی جاگنے کی رات نہیں، کون سی رات ہے؟ عبادت کی رات ہے. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہ ایک صحابہ کی پوری جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر کعبے کے اوپر ہرا جھنڈا گاڑتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ. جہاں کہیں سمندر میں، خشکی میں، تری میں، کشتی میں کوئی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، جاؤ ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو، ان سے مصافحہ بھی کرو. فرشتے آگے مصافحہ کرتے ہیں. اور فرشتوں کا مصافحہ کرنا انسان کے مصافحے کی طرح نہیں ہے کہ اس نے مصافحہ کیا. بھائی وہ نور ہے، وہ نور سے بنا ہوا ہے. وہ آپ سے مصافحہ کرے گا تو اس کی نورانیت آپ کے اندر آ جائے گی، آپ کی زندگی کا رخ بدلے گا، آپ کو اعمال کا شوق پیدا ہوگا. اور پھر
یہ بات بھی احادیث کے اندر آتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے خود جبرائیل علیہ السلام آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار، تمام انبیاء کے اوپر وحی لانے والے، بعض لوگوں سے جبرائیل علیہ السلام خود آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب جب وہ آ کے مصافحہ، ہمارے نبی کو جبرائیل علیہ السلام کا اتنا انتظار ہوتا تھا، کیا وجہ تھی؟ جب وہ آ کے باتیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نوری مخلوق ہے، میں نے ابھی بتایا ان کے انوارات، ان کا نور ہمارے نبی کو محسوس ہوتا تھا، اس سے فائدہ ہوتا تھا، اعمال میں مزہ آتا تھا، روحانیت میں ترقی ہوتی تھی۔ ہم نے نہیں پڑھا غار ہیرا کے اندر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ایسے گلے سے لگایا، دبایا ہمارے نبی کو۔ آپ فرماتے ہیں اتنا مجھے مشقت ہوئی کہ میری بس ہو گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر پکڑا، سینے سے لگایا، دبایا، پھر چھوڑ دیا، 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا۔ کیا مقصد تھا؟ تو مقصد یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو تمام نوریوں کے فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انوارات رکھے تھے وہ 3 مرتبہ ملاقات کر کے سارے انوارات ہمارے نبی کے اندر منتقل کر دیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا مصافحہ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جس سے ملتے ہیں پھر اس کی نشانی کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو وہ تو فرشتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آئے، مل کے چلے گیا، کیا پتہ چلے گا کہ بھائی مجھ سے فرشتہ مل کے گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اس کی نشانی بتائی ہمارے نبی نے، لیلۃ القدر کی بھی نشانیاں بتائی ہیں، 2-3 طرح کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، کیا کریں، بات میں مزہ آ رہا ہے، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہوگا مزہ، لیکن وقت جو ہے نا کہا کہ بھائی آدھے گھنٹے بعد ہوگی، میرا بھی یہی تھا کہ مختصر بات کریں، لیکن بات چل رہی ہے اچھی، تو آپ کا کیا بس کریں، ختم کر دیں یا تھوڑی بات چلائیں؟ جیسے تاک رات ہے، سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو کیا بات ہے، ہاں جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر کی نشانیاں ہیں۔ لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپا دیا ہے، ظاہر نہیں کیا، ظاہر کیا تھا ہمارے نبی کے اوپر، لیکن پھر ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر چھپ گئی۔ واقعہ بھی 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے نبی گھر سے باہر آئے بتانے کے لیے کہ بھائی لیلۃ القدر فلاں رات کو ہے، دیکھا 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ لڑائی آپس میں صلح کرانے میں لگ گئے۔ جب صلح سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کا بتانے آیا تھا، لیکن 2 صحابی آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کی وجہ سے اب وہ لیلۃ القدر کا علم اٹھ گیا، وہ نحوست لڑائی کی، اختلاف کی، وہ علم کیا ہو گیا، اٹھ گیا۔ اب پتہ نہیں ہے کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن تعداد راتوں کے اندر ہے، متعین نہیں ہے، فلاں رات ہے، تو یہ نحوست اس کی ہوئی۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو، پھر اس کی نشانیاں بتائیں۔ اب اس کی نشانیاں جو ہے وہ 2 طرح کی ہیں، ایک نشانیاں وہ ہیں جو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں خاص وہ دیکھ سکتا ہے۔ کچھ نشانیاں وہ ہیں جو انسان سے باہر ہیں، کچھ انسان کے اندر نشانیاں موجود ہیں، پتہ نہیں آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی یا نہیں سنی ہوں گی۔ تو وہ نشانیاں جو ہر ایک دیکھ سکتا ہے، وہ نشانی ہمارے نبی نے بتائی کہ اس رات کو جو موسم ہوتا ہے وہ بڑا معتدل ہوتا ہے، نہ بہت ٹھنڈا نہ بہت گرم، آسمان بالکل صاف شفاف، ستارے صاف نظر آ رہے ہوں گے، کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ اس رات میں ستارے بھی جنات کو نہیں لگتے، پتہ آپ نے کبھی دیکھا ہے نہیں، یہ جنات کو، شیاطین کو ستارے مارے جاتے ہیں، قرآن میں اس کے موجود ہے، کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے ستارہ ایسے ایک دم لگتا ہے تو وہ روشنی سے ایسے دور تک جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ ستارہ لگتا ہے جا کے شیاطین کو، یہ اس رات میں نہیں مارے جاتے، آسمان بالکل صاف، موسم بالکل معتدل، نہ ہوا چل رہی ہوگی زیادہ تیز، نہ ٹھنڈا نہ گرم، ایک تو یہ نشانی ہے، ہر ایک دیکھ سکتا ہے اس کو۔
دوسری نشانی وہ ہے جو رات گزرنے کے بعد کی ہے کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں تیزی نہیں ہوتی ہے. ویسے آپ سورج جب طلوع ہو تو دیکھو تو آپ نہیں دیکھ سکو گے, اس کے اندر تیزی ہوتی ہے, آنکھیں ٹک نہیں سکیں گی اس کے اوپر. لیکن لیلۃ القدر کے بعد جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسے بالکل ٹکیا کی طرح, جیسے انڈے کی ٹکیا نہیں ہوتی ہے, ایسے صاف پیلا آپ آسانی سے اس کو سہولت سے دیکھ سکتے ہو. یہ ایسی نشانی ہے دو, ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے. کچھ نشانیاں ہیں جس کو ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا, جس کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں وہ دیکھ سکتا ہے. وہ دو طرح کی ہیں, ایک وہ ہیں جو انسان سے باہر ہیں نشانیاں, اور ایک وہ جو انسان کے اندر ہے. انسان سے باہر کی نشانیاں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں, اس کو نظر آ جاتا ہے کہ درخت سجدے میں گر رہے ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے, وہ اللہ تعالیٰ جس کو ظاہر کر دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ درخت سجدے میں باقاعدہ ایسے درخت زمین سے لگ جاتے ہیں لیلۃ القدر میں اور پھر اٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سمندر میں نہانے کی مجھے ضرورت پڑ گئی. سمندر کا پانی بڑا کڑوا ہوتا ہے, آپ نے پتہ نہیں کبھی چکھا ہے نہیں, بہت کڑوا ہوتا ہے, منہ کو لگ جائے منہ کڑوا کر دے گا. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے غسل کی ضرورت پڑی, میں سمندر میں نہایا تو سمندر کا پانی بالکل میٹھا تھا اور وہ تاک رات تھی. تو یہ نشانی تھی کہ اس رات میں سمندر ہی میٹھا ہو گیا. لیکن اللہ کی شان ایسا کڑوا ہے, لیکن وہ لیلۃ القدر کی برکت کی وجہ سے وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا. یہ بھی ایک نشانی ظاہر ہو گئی, وہ اللہ نے ان کو دکھا دی اور کسی کو پتا نہیں چلا. اسی طریقے سے مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, تاک رات تھی, بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم آسمان کے اوپر بہت بڑا نور نظر آیا. دیکھا ایک دم نور نظر آیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا. اب فرماتے ہیں کہ وہ جو بچے تھے وہ تو آپس میں باتیں کرنے لگے, وہ ایسا تھا وہ ویسے تھا. میں تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو لیلۃ القدر ہے. فرماتے ہیں میں اٹھا اور جا کے مسجد میں عبادات میں لگ گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے, اس میں جو دعائیں مانگیں گے جو اعمال کریں گے قبول ہو جائیں گے, 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا. وہ ہمارے حضرت جی کے اوپر اس طریقے سے ظاہر کر دیا اللہ نے, آسمان میں نور دکھا دیا. اور جن کا نصیب نہیں تھا وہ بچے تھے, وہ آپس میں باتیں کرتے رہے, گپ شپ کرتے رہے, وہ ایسے تھا وہ ویسے تھا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بحث ہی کرتے رہتے ہیں. بحث نہیں, عبادات کرو. میرے والد صاحب کے دادا تھے, ان کے اوپر بھی اللہ نے ایک مرتبہ منکشف کیا. میرے والد صاحب کا نام رفیق الرحمان ہے, ہمارے دادا کا نام عبد الرحمان ہے, اور میرے والد صاحب کے جو دادا, میرے دادا کا نام فضل الرحمان ہے, اور میرے والد صاحب کے جو دادا ہے ان کا نام تھا عبد الرحمان. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگل سے رات تھی, گزر رہے تھے, ایک دم انہوں نے دیکھا کہ سارے درخت سجدے میں گرے ہوئے. جیسے ہی دیکھا حیران ہو گئے, یہ کیا معاملہ ہے. گھر پہ آئے اور آ کر اپنی والدہ کو بتایا کہ آج میں ایسے جنگل سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سارے درخت ایسے جھکے ہوئے ہیں اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں. والدہ نے کہا پھر تو نے کیا دعا مانگی؟ تو کہا میں نے اس وقت فوراً یہ دعا مانگی, یا اللہ میری 7 پشتوں کی بخشش فرما دے. 7 پشتوں کی, پشتیں سمجھتے ہیں, نسلوں کی, 7 نسلوں کی بخشش فرما دے. تو کہتے ہیں وہ میں نے فوراً وہ دعا مانگی, لیلۃ القدر اللہ نے دکھا دی, درختوں کو سجدے میں دیکھا. تو یہ میرے پردادا کے ساتھ یہ ایسے معاملہ ہوا. تو یہ باہر کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو دکھانا چاہے, کسی کے اوپر سمندر کا پانی میٹھا کر دیا, کسی کو درخت سجدے میں دکھا دیا, کسی کو اتنا بڑا نور دکھا دیا, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہوں گے. وہ مخصوص بندے ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں. اور تیسری نشانی لیلۃ القدر کی وہ ہے جو انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام بعض لوگوں سے آ کے خود مصافحہ کرتے ہیں. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آ کے جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کے اوپر خود بخود گریہ طاری ہو جاتا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ میں روتا جاؤں, خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, روئے گا. یہ اس کی نشانی ہے کہ اس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کریں گے. اس لیے کوشش کریں, محنت کریں, کیا پتہ جبرائیل علیہ السلام
السلام وہ تو طلب کو دیکھتے ہیں نا، طلب کو دیکھتے ہیں، طلب کو دیکھتے ہیں، شوق کو دیکھتے ہیں، کون کتنا شوق کے ساتھ عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کو منانے لگا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے اور درود شریف کی کثرت کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہے نا، باہر تو نہیں محسوس ہوتا، خود بخود ایسا رونا آئے گا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں کی ملاقات کے اثرات ہوتے ہیں، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو آ کے ملتے ہیں نا، یہ تو جبرائیل علیہ السلام ہے، آپ اللہ والوں کے پاس ان کی صحبت میں چلے جاؤ، اثرات تو ان کے اندر بھی ہوتے ہیں نا۔ آپ دیکھو کتنے اللہ والے ایسے ہیں، آپ ان کی مجلس میں جاؤ گے، وہاں سے اٹھ کے آؤ گے، آپ کا دل کرے گا میں رہوں اور میں اللہ سے بس مانگتا جاؤں، دنیا کو چھوڑ دوں، عبادات میں لگ جاؤں۔ یہ ان کی روحانیت کے اثرات ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی مجالس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام جس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو بس دل کرے گا میں روتا جاؤں روتا جاؤں، اس کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ لیلۃ القدر دعا مانگیں اللہ ہمیں دکھا دے، ہے نا، دل کرتا ہے کہ بھئی چھپی ہوئی ہے مجھے نظر آ جائے، فلاں بزرگ کو نظر آئی۔ یہ انسان کا مزاج ہے، نفسیات ہے۔ الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس چیز سے روکا جائے نا اس کی طرف زیادہ اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں یہ کروں۔ آپ ایک راستہ بناؤ، وہاں پر وہ لگا دو، رسی لگا دو، ادھر نہیں جانا۔ اب وہ سارا کوئی مسلمان ہوگا نا، وہ کہے گا سارے رستوں کو چھوڑ ادھر جانا، ادھر کیا ہے؟ آپ کوئی پروگرام کرو، اجتماع کرو، سارے راستے کھول دو اور کسی دروازے پہ بندہ کھڑے کر دو کہ بھئی ادھر کسی نے نہیں جانا، سارے ادھر ہی آئیں گے کہ بھئی یہاں کیا ہے، یہاں جا کے دیکھنا۔ انسان کی یہ نفسیات ہے، جس چیز سے اس کو روکو اسی کا زیادہ شوق ہوتا ہے اس کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رات کو چھپا دیا، اب ہر بندے کی کوشش ہوگی مجھے نظر آ جائے، مجھے نظر آ جائے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ لیلۃ القدر میں یہ نہیں مانگو کہ مجھے نظر آ جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ اگر آپ یہ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے دکھا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو چھپانا چاہتے ہو اور آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ تو انسان کو تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے نا۔ جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سے وہ چھپی ہی رہے، کیونکہ وہ اللہ نے چھپا دی ہے۔ جو جس پہ اللہ راضی اس پہ ہم راضی، اور جو چیز اللہ دکھا رہے ہیں اس کو پھر چھپانا نہیں چاہیے، تو اللہ نے دکھا دی ہے۔ جس طرح اللہ راضی ہے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس لیے یہ دعا نہ مانگا کریں کہ مجھے لیلۃ القدر نظر آ جائے، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں، بلکہ یہ دعا مانگے کہ اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ باقی اللہ تعالیٰ جب دکھانا چاہیں گے تو آپ کو دکھا دیں گے، مانگنا نہیں چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ لیلۃ القدر بڑی قیمتی عبادت والی رات ہے، اس کو کوشش کریں، چند راتیں ہیں جاگنے کی، جاگیں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہی مقصد ہے زندگی کا۔ اسی میں یہ دیکھیں آپ کو اللہ نے مسجد عطا فرمائی ہے، اعتکاف کا موقع دیا ہے، نوافل کا موقع دیا ہے، تراویح کا موقع دیا ہے، رمضان المبارک کا موقع دیا ہے۔ یہ سارا یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو بخش دے، بہانے ڈھونڈتے ہیں، پر آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا شوق دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنا شوق اللہ کو دکھاؤ، اللہ کے سامنے عبادتیں کرو، تراویح پڑھو، نوافل پڑھو، عبادات کرو، روزے رکھو۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا کر لیں، دعا کر لیتے ہیں، اور خصوصی طور پر میں نے کہا کہ اہل فلسطین کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، تاکہ رات ہے خوب توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔